رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. روزی آدمی خاکی سے انجم سے مل جاتی ہے، روزی آدمی خاکی سے انجم سے مل جاتی ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماں کا مل بن جائے. جناب صدر محترم اور میرے عزیز ساتھیوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم. آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ٹیکنالوجی. محترم سامعین، آج کا دور جسے ہم جدیدیت کا دور کہتے ہیں، اس کی بنیاد ٹیکنالوجی پر رکھی گئی ہے. ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو ایک نئی سمت دی ہے جہاں خواب حقیقت کا روپ ڈال رہی ہے اور فاصلے سمٹ رہی ہے. مگر ہر نئی چیز کی طرح ٹیکنالوجی کی دو پہلو ہے، ایک روشن جس میں فوائد کا جہاں ہے اور ایک تاریک جہاں نقصانات کا چنگاریاں چھپی ہے. سب سے پہلے اگر ہم اس کے فوائد کی بات کریں تو ہم بے اختیار حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ کیسے ٹیکنالوجی نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے. تعلیم کے میدان میں ٹیکنالوجی نے وہ کمالات کی ہے جو شاید چند سال پہلے تک ناممکن لگتی تھی. آج دنیا کا کوئی بھی علم ایک کلک کی دوری پر ہے. صحت کے شعبے میں ٹیکنالوجی نے معجزے دکھائی ہے. جدید آلات نے بیماریوں کی تشخیص کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ماضی کی سنگین بیماریاں آج علاج کے قابل بن چکی ہیں. اور پھر کاروبار کی دنیا کو دیکھیں جہاں ٹیکنالوجی نے نئی مواقع پیدا کی ہے. ای کامرس نے خرید و فروخت کو آسان اور تیزتر بنایا ہے، لیکن جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں انمول فوائد دی ہے وہی اس کے نقصانات بھی سامنے آئے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ موبائل اسکرینوں میں قید ہیں. حقیقی زندگی کی رشتے کمزور پڑتی جا رہی ہے اور دلوں میں فاصلے بڑھتی جا رہی ہے. مزید یہ کہ ٹیکنالوجی کے بجائے استعمال نے لوگوں کی ذہنی دباؤ، بے چینی اور بے خوابی کا شکار بنا دیا ہے. سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے ہماری نوجوان نسل کو احساسی کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، جہاں وہ ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرتی ہے اور اپنی زندگی کو دوسروں کے معیار سے جانچتی ہے. لیکن سامعین، ایک اور پہلو جو ہمیں گہرے تشویش میں مبتلا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں. دشمنوں نے ٹیکنالوجی کو جن کے ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. وہ آج ہماری جیبوں میں موجود موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پر نظر رکھ رہی ہے، ہماری ہر حرکت کو جانچ رہی ہے اور سائبر حملوں کے ذریعے ہماری معیشت اور دفاعی نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہا ہے. یہاں تک کہ اب دشمن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہماری گھروں، دفاتر اور یہاں تک کہ ہماری جیبوں میں بم دھماکہ کر سکتا ہے. ہماری سسٹم کو ہیک کیا جا رہا ہے، معلومات چرائی جا رہی ہے اور دشمن ہر لمحہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہا ہے. یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہمیں بھی خود کبیر ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ہم ابھی تک اس میں پیچھے ہیں. سامعین، ٹیکنالوجی ایک بے حد طاقتور ہتھیار ہے جس کا صحیح استعمال ہمیں ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے اور غلط استعمال ہمیں اندھیروں میں دھکیل سکتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے فوائد سے استفادہ کریں لیکن اس کے نقصانات سے بھی محتاط رہیں. ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنا خادم بنانا ہے نہ کہ اپنے آپ کو اس کا غلام. اگر ہم اس کا دانشمندی سے استعمال کریں تو یہ ہمیں خوشحالی کی طرف لے جائیں گی، لیکن اگر ہم نے اسے بے لگام چھوڑ دیا تو یہ ہماری زندگیوں میں الجھنیں اور مسائل پیدا کرے گی. اسی دعا کے ساتھ کہ ہم سب ٹیکنالوجی کو بہتر اور مفید انداز سے استعمال کریں اور اپنے دشمنوں سے آگے نکل سکیں. دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت.